اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے خوش قسمت انسان کی ایسی 3 نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی 3 نشانیوں کے بارے میں جانیں گے جو ہمیں حدیث کی روشنی میں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان میں یہ 3 خوبیاں ہوں وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ تو وہ ایسی کون سی خوبیاں ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زبان اس کے قابو میں ہو، یعنی جب وہ انسان کوئی بھی بات کرے اس سے پہلے وہ سوچے کہ کیا یہ میں بات صحیح کر رہا ہوں، یا میں کس انداز میں کر رہا ہوں، یا کیا میرا بات کرنے کا جو انداز ہے وہ درست ہے، کیا میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، اور اس کے بعد وہ بات کرے۔ اگر مسلمان اس بات کا خیال کر لے کہ ہمیں کون سی بات کرنی چاہیے، کون سی بات نہیں کرنی چاہیے، اور کون سی بات کس وقت کرنی چاہیے، تو یقین جانیں ایسا ہر انسان بہت خوش قسمت ہے، اور یہ سب سے پہلی نشانی ہے خوش قسمت انسان کی۔ احادیث کی روشنی میں جو دوسری نشانی ہمیں خوش قسمت انسان کی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جس کے گھر کے دروازے اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہوں، یعنی ایسا انسان جو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہو، ان کے حقوق کا احترام کرتا ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، یہ نہیں کہ ہر کسی سے ناراض ہوتا ہو اور کسی رشتہ دار کو گھر نہ آنے دیتا ہو، بلکہ خوش قسمت انسان تو وہ ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور اس کے دروازے ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ تو ایسے مسلمان کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت ڈال دیتا ہے۔ تو ویورز، تیسری اور آخری نشانی جو ہمیں احادیث کی روشنی میں خوش قسمت انسان کے بارے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ تیسرا خوش قسمت آدمی وہ ہے جو اپنے گناہوں پر روتا ہو، یعنی جس بندے کا دل سخت نہ ہو، وہ نرم دل ہو اور اس کا دل سخت نہ ہو۔ انسان کا دل کب سخت ہوتا ہے؟ جب انسان گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی بھول جاتا ہے، اور گناہ کر کے بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو پھر ایسے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گناہوں پر کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا، اور اسے اپنے گناہوں پر رونا بالکل بھی نہیں آتا۔ جو بندہ اپنے گناہوں پر روتا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ پاک بہت بخشنے والا غفور الرحیم ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جب ہم دعا مانگتے ہیں یا گناہوں پر پچھتاتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ رونے والا منہ ہی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنے بندے کو بخشنے کا اور اپنے بندے کو اپنی طرف مائل کرنے کا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی 3 خوبیاں اپنائیں جو ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے، تاکہ ہم ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی میں سرخرو ہو سکیں۔ تو ایسی 3 خوبیوں والے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ایسا بندہ بہت خوش قسمت ہے جس میں یہ 3 نشانیاں ہیں۔ تو ایسا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خوش قسمت انسان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ 3 خوبیاں پیدا کریں تاکہ ہم بھی حضور کی بتائی ہوئی حدیث کے مطابق ایک اچھے اور خوش قسمت انسان بن سکیں اور اپنی زندگی میں کامیاب انسان بھی بن سکیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ 3 خوبیاں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔